اللہ کے تمام دوستوں کو ناظرین و احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے دعا کے حوالے سے۔ وہ دعا جو کہ مومن کا اور مومنہ کا ہتھیار ہے، وہ دعا جو کہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کے لیے وقت کی، زمانے کی، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ کسی وقت کسی کی حالت میں اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک مستقل عبادت ہے۔ آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی دعا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلی جو عبادت تھی نا، وہ بھی ایک دعا ہی تھی۔ جب روح تخلیق ہوئی اور آدم نے الحمدللہ کہا تو اس وقت ہی دعا ایک نعمت اور عبادت بن گئی۔ جب انعام شکر میں تبدیل ہوا تو وہ ایک نعمت عظیم بن گئی۔ دعا جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ 3 لفظوں پر مشتمل ہے، دال، عین اور الف۔ اور اس کا لفظی مطلب ہے پکار، التجا، عرضداشت، ریکویسٹ، اپیل۔ تو جب آپ اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، پکارتے ہیں رب محمد کو، پارہ نمبر 20 سورہ نمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَهُوَ یَکْشِفُ السُّوءَ۔ کون ہے جو مصرف دلوں کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے جب کہ تم اسے پکارتے ہیں؟ یہ میں اس آیت کا ایک چھوٹا پورشن بیان کر لوں۔ یہ ایک مکمل اور جامع دعا ہے۔ تو جب اسے آپ صدق دل سے پکارتے ہیں تو پھر اس کی قبولیت کے پھول آپ کی جھولی میں گرتے ہیں۔ تو دعا کا جو سلسلہ انبیاء کرام سے لے کر شروع ہوا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف انبیاء کرام نے اپنے اپنے طریقے سے دعا کی۔ کبھی جو انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے اس کے ازالے کے لیے، اور کبھی اپنی اپنی امتوں کے، اپنی اپنی سنگتوں کے حوالے سے ان کے دکھ درد دور کرنے کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، ان کو عقیدہ توحید کا صحیح کانسیپٹ سمجھانے کے لیے وہ مختلف دعاؤں میں مصروف رہے۔ یہاں میں چند مشہور دعاؤں کا ذکر کروں گی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ راف، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اب تو نے بخشش نہ فرمائی اور ہمارے لیے اور نہ رحم فرمایا، ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اور انبیاء کرام کی دعائیں آتی ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، رب لا تذرنی فرتم وانت خیر الوارثین، جب انہوں نے اپنے لیے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے تو اکیلا نہ چھوڑ، اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا کر۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتہائی غم و اندو و رنج کے عالم میں جب یہ پکارا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، پھر یوسف علیہ السلام کے صبر و حلم جیسی دعا آ جاتی ہے، وانت ولی فی الدنیا والآخرہ۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، جب کہ وہ انتہائی تکلیف میں مبتلا تھے، جسمانی آزار میں مبتلا تھے، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپیل کی، انہوں نے ریکویسٹ بھیجی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر اسی طرح یونس علیہ السلام نے ظلمت کے اندھیروں میں ایک کرن جیسی دعا امت کو تحفے میں دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 میں یہ بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومنہ اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر دعا مانگتا ہے اور صدق کے دل سے مانگتا ہے تو مالک اسے ضرور شرف قبولیت حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کی مرادیں قوس قزح کے رنگوں کی صورت میں اس کی ارد گرد خاموشی سے بکھر جاتی ہیں۔ اور اس وقت جب بابا ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا تو پھر انہوں نے پکارا اپنے مالک کے آگے، انہوں نے اصل میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، تو یہ دعا ایسے تھی جیسے آگ میں پھول کھلانے جیسی تھی، اور پھر پھول کھل گئے جب مالک نے آگے سے اس پکار کا جواب دیا اور کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی نہیں ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے اس پکارنے والے کو، میرے اس یقین کے پہاڑ کو، عزم و استقلال کے منبر کو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے، تو سلامتی والی بن جا۔ اور پھر میرے محبوب، اللہ کے محبوب سرورد عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہر شے کو جامعیت اور کاملیت بخشی، وہاں ان کی دعاؤں نے بھی دعا کے کانسیپٹ کو ایک جامعیت، ایک کاملیت اور وہ لازوال مثال بخشی، اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ رات رات پر امت کے لیے گریہ زاری کرتے ہیں اور ہر وقت ان کے لیے التجا میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے میری یہاں پہ بات کرنے کا ایک مقصد ہے۔ تو نماز کو بھی آپ دیکھیں نا تو ایکچولی یہ بھی ایک پوری دعا ہی ہے، الحمدللہ سے شروع ہو کر ربنا آتنا فی الدنیا وحسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ یہ تمام دعا ہے، نماز مستقل دعا ہے، آپ اس پہ ایک لفظ پر غور کریں، ایک پکار ہے، کہیں شکر ہے، کہیں پکار ہے، کہیں التجا ہے، اور پھر وہی جو ہے وہ پھر یہ ساری پکار، التجا، درخواست، اپیل جو مختلف الفاظ کی صورت میں آپ دعا کی شکل میں، نماز کی شکل میں مالک کے آگے حضور قلب سے جب ادا کرتے ہیں، جب قلب کی حضوری سے کرتے ہیں، تو وہی دعا جو ہے آپ کو دائمۃ الصلاۃ کا اور بہت ساری نعمتوں کا وہ آپ کو اعلان کر دیتی ہے اور خوشخبری دیتی ہے، اور آپ کو معراجیت کا مقام عطا کر دیتی ہے۔ تو سوچیں میری اس بات کو کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا موضوع ضرور ہے، مقامات کی شان اور جان ہے۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، میری مائیں بھی سن رہی ہوں گی،
کچھ میرے باپ کی عمر کے ہوں گے لوگ، وہ بھی سن رہے ہیں، میرے بھائی بہن بھی سن رہے ہیں، اللہ کے دوست تمام، میرے بیٹے اور بیٹیاں بھی یہ بات سن رہے ہیں۔ تو میں ان سے عرض کرنا چاہوں گی کہ کسی کے لیے دعا کرنے سے، نیک آرزو کرنے سے، کسی کا دکھ پٹانے سے، یا کسی کا دکھ جو ہے وہ آپ کم کرنے کے لیے جو اپیل کرتے ہیں، آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، رب محمد کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، اس سے آپ کا مقام کم نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ کچھ گزشتہ دنوں مجھے ایک کانسیپٹ سننے کو ملا تھا کہ ہم جی نہیں کریں گے، ہمیں دیکھو جی فلاں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مقام عطا کرنے والا جب آپ دوسروں کے لیے راحت طلب کرتے ہیں اور ان کا درد جو ہے وہ بٹاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ راحت جو ہے وہ طلب کرتا ہے، تو مقام عطا کرنے والا اس کو اور مقام عطا کرتا ہے۔ میری بات پہ غور کیجیے اور یاد رکھیے کہ جو شخص دوسروں کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی حاجت روائی میں مالک کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ تو جن لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں، کہ کسی کے لیے دعا کرنے سے بس ہم اپنے لیے دعائیں کریں، نہیں، آپ سب کے لیے کریں، بلکہ آپ جو دوسرے کے حق میں صدقے دل سے دعا کرتے ہیں نا، وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی، انہوں نے کہا، پنجابی میں انہوں نے بات کی، میں اس کو ذرا اردو میں ٹرانسلیٹ یہاں میں کر دوں کیونکہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں وہ اردو میں۔ بہرحال پنجابی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ او میرا پتر، اپنا سر آپ نہیں مننا ہوندا۔ میں نے کہا جی سرکار وضاحت فرمائیں گے؟ میں نے کہا بیٹا کہ اپنا سر تم خود موڑ سکتی ہو یا دوسرا آسانی سے کرے؟ کہ دوسرا آسانی سے کر سکتے۔ کہتے ہیں بیٹا یہی بات سمجھنے والی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کی دعا میرے حق میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گی، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ریکویسٹ کی تھی میں نے کہ دکھ سکھ کو بانٹیے، خوشیوں غموں کو بانٹیے، آسانیوں کو بانٹیے، دولت کو بانٹیے، آنسوؤں کو بانٹیے، محبتوں کو بانٹیے، اسی طرح دعاؤں کو بھی بانٹیے، دعائیں لیجیے، دعائیں دیجیے، آسانیاں دیجیے، آسانیاں تقسیم کیجیے، آسانیاں لیجیے۔ دس از ریسیپروکل ایکسچینج۔ اسی گیو اینڈ ٹیک جو ہے کے لیے مالک نے اس آدم کو تخلیق کیا تھا، ورنہ سجدے کروانے کے لیے فرشتے بہت تھے۔ اس لیے دعاؤں کو بھی مل بانٹیے اور اپنی جھولیاں جو ہیں رب محمد کی معرفت کی خوشبو اور انعام الہی سے بھر لیجیے۔ یہ میری دعا ہے، خدا کرے محبتوں کے یہ چراغ جلتے رہیں، خدا کرے محبتوں کے یہ چراغ جلتے رہیں، نفرتوں کے یہ انگار بجھتے رہیں، نفرتوں کے یہ انگار بجھتے رہیں، ظلمتوں کے یہ داغ مٹتے رہیں، روشنیوں کے یہ دریا بہتے رہیں، ظلمتوں کے یہ داغ مٹتے رہیں، روشنیوں کے یہ دریا بہتے رہیں، اندھیاروں کی یہ راتیں جاتی رہیں اور اجالوں کی کرنیں چھاتی رہیں، اندھیاروں کی یہ راتیں جاتی رہیں اور اجالوں کی کرنیں چھاتی رہیں۔ حق اللہ بسم اللہ۔